الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ ابراہیم مکمل ہو چکی ہے اور سورہ الرعد کا آغاز ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم را. تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں الکتاب کی. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ چیز جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کی گئی ہے مبنی بر حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا. ترونہا، کہ جنہیں تم دیکھتے ہو. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے. کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر کوئی چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے. یدبر الامر، وہ ہر معاملے کی تدبیر کرنے والا ہے. یفصل الآیات، آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھنا شروع کرو. سورہ الرعد مکی صورت ہے اور اس کا نام اس صورت کے اندر آگے چل کے رعد کا تذکرہ ہوگا، کڑکنا، بجلی کا کڑکنا. تو اس حوالے سے اس صورت کا نام سورہ الرعد ہے. اور مکی صورتوں کی ہم پہلے صفات اور خصائص ہر دفعہ جب مکی صورت ہوتی ہے تو وہ بیان کر دیتے ہیں. اسی طرح اس صورت میں بھی اللہ کی توحید کا اس بات، عقیدہ آخرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب کا نازل کیا جانا اور آپ کا اللہ کا نبی اور رسول ہونا، اور مشرکین مکہ کے مختلف جو باطل عقائد تھے ان کا بطلان، یہ سب اس صورت کے بھی موضوع ہے. تو شروع میں الف لام میم را حروف مقطعات میں سے ہے اور ان کا معانی اور مفہوم اللہ کو ہی معلوم. فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ اس مکمل کتاب کی، الکتاب الف لام میم یہاں پر تخصیص کر رہا ہے، یعنی یہ قرآن جو ایک مکمل کتاب ہے اس کی آیات.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ میں فرمایا یہ وہ مکمل کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ تو یہ کتاب اللہ رب العزت اس کے اندر آپ کو جو آیات عطا فرما رہا ہے، ان پر غور کرنے کی بات، ان پر سمجھ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ والذی انزل الیک من ربک الحق، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، وہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اس میں کوئی باطل چیز نہیں، اس میں بلا وجہ کے قصے کہانیاں نہیں۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا ہے وہ سمجھنے اور سیکھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی چیز۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی، وہ کبھی شک میں پڑ جاتے ہیں، کبھی ضد میں آ جاتے ہیں، کبھی بڑوں کی تقلید کے پیچھے کہ ہم نے بڑا اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا ہے اس لیے ہم بات کو نہیں مانیں گے، جبکہ ان کے سامنے دلیل بڑی واضح ہوتی ہے۔ اب بغیر اس بات کا تذکرہ کیے کہ عقیدہ آخرت کا تم انکار کرتے ہو، ڈائریکٹلی کچھ باتیں اس کی دلیل کے طور پر بیان کر کے کہا ہے کہ تاکہ تم اس کے اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں یقین رکھ لو، یعنی تمہیں یقین نہیں ہے کہ تم نے مر کر اٹھنا ہے۔ اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صراحتاً بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، ہماری تو ہڈیاں بہت سیدھا ہو جائیں گی، ہمارے باپ دادے گل سڑ گئے، انہوں نے کہاں سے اٹھنا ہے، کیسے یہ حساب کتاب ہوگا؟ تو فرمایا جس اللہ نے آسمانوں کو بغیر کسی ایسے ستون کے جس کو تم دیکھتے ہو اوپر بلند کر رکھا ہے، اور ایسا آسمان جس کے کنارے نظر نہیں آتے، اتنی بڑی چادر جو اللہ نے پھیلائی ہے جس میں کوئی جھول بھی نہیں، جس کے اندر کوئی سلوٹ بھی نہیں، اور پھر اس نے ان آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ترتیب اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں کی تخلیق کے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا۔ یہاں پہلے جو آسمانی اور خلا کے اندر اور فضا کے اندر اللہ کی مخلوقات ہیں ان کا تذکرہ ہوا ہے، اور اگلی آیت میں زمین اور اس سے متعلقہ چیزیں جو ہیں اس کا تذکرہ ہوا ہے جس کو انسان قریب سے دیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ استواء علی العرش اللہ کی صفات میں سے ہے جس پر ایمان لانا فرض، اور ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے کہ اس کی کیفیات میں پڑھنا اور اس حوالے سے بحث اور تمیز کرنا، اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا یہ بدعتی سوالات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمائی، صحابہ نے آپ سے سیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی ذات کے حوالے سے یا اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے حوالے سے کیفیات کے سوالات نہ صحابہ نے کیے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس لیے اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، استواء کا لفظی مطلب ہمیں پتہ ہے، اللہ رب العزت کے متعلق جب اس کی نسبت ہو جائے تو اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر مستوی۔ تو فرمایا وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند مسخر کر دیے ہیں۔ سورج اور چاند کا مسخر کرنا، باقی بھی ساری چیزیں مسخر ہیں، اسی لیے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اس نے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ تمہارے لیے مسخر کیا، ایک نظام بنایا ہے۔ سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر آنا اور دن اور رات کا اس کی وجہ سے تبدیل ہونا، اس سارے کی حکمتیں ہمارے سب کے اوپر واضح ہیں، اور ہم متعدد بار اس کی تفصیل بھی الحمدللہ کر چکے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک چیز ایک مقررہ مدت تک چل رہی ہے۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے لامحدود مدت کے لیے بنا چھوڑا ہے اور اب اس کا کوئی انتہا نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ انسان بھی جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور اس پر اس کا رزلٹ نکلنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے بھی یہ کائنات بنائی ہے تو اس کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، اور وہ قیامت کا روز ہے جس دن اللہ نے ساری دنیا کو اور آسمانوں کو لپیٹ دینا ہے، اور اس دن اللہ نے پھر دوبارہ انسانوں کو زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کر کے اس دنیا کے اندر کی گئی زندگی کا رزلٹ ان کے سامنے لے کر آنا ہے، اور پھر اس کے مطابق جزا اور سزا ہوگی۔ اس لیے فرمایا یدبر الامر، وہ ہر قسم کے معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر کہتے ہیں کسی چیز کا انتظام، انصرام، اس کو چلانا، اس کو نتیجے تک پہنچانا۔
انسان تدبیر کرتا ہے، بہت مرتبہ اس کی تدبیر ویسا نتیجہ نہیں نکالتی جیسا اس نے سوچا ہوتا ہے، لیکن رب کائنات کے ساتھ ایسا نہیں کہ انسان یہ سوچنا شروع کرے اللہ کی تدبیر فیل ہو جائے، نعوذ باللہ، اللہ کی تدبیر بالکل 100% یقینی ہے، تو جو اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہو کر رہنا۔ اس لیے فرمایا یفصل الآیات، وہ اتنی ساری نشانیاں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو۔ اور معلوم ہے کہ آخرت کے حوالے سے بار بار اس بات کا ہی کہا گیا ہے یہ بھی ایمان کا ہی حصہ ہے، لیکن لفظ اس کے لیے یقین کا آتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اس لیے کہ ایمان بسا اوقات انسان کے لیے وہ لفظ جو ہے نا تھوڑا دھندلا بھی ہو جاتا ہے، کبھی اس کے اندر ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے مطالبہ یہ کیا کہ تم آخرت پر یقین، یعنی ایسا جیسے آنکھوں دیکھا حال ہو، اس طرح اپنے اندر اس کو پختہ کر لو کہ مر کر دوبارہ اٹھنا تو ہے ہی ہے۔ اس پر اتنا جو ہے نا زور اس لیے ہے کہ جب بندے کے سامنے یہ بات مقدم رہے کہ میں نے مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تبھی وہ عمل صالح پر رہ سکتا، تبھی وہ دنیا کی بظاہر فائدہ دینے والی لیکن آخرت کے حوالے سے دین کو تباہ کر دینے والی چیزوں اور لذتوں کو چھوڑ سکتا ہے، وگرنہ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیر کے اوپر رہے، وہ تو وقتی فائدہ دیکھے گا، وہ فوری طور پر جو چیز اس کو مل رہی ہوگی وہ دیکھے گا، اور انسان کی فطرت میں بھی جلد بازی ہے۔ اس لیے اس کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اپنے اندر مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونے، اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے کا عقیدہ پیدا کرو۔ تو یہ بار بار اپنے آپ کو اپنے اندر پکانا، اس کو تازہ کرتے رہنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذکروا حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو، یہ اپنے اندر دہرایا کرو کہ میں نے بھی مرنا ہے، ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں، اگر میں اس کام کے دوران مر جاؤں تو کیا ہوگا، ابھی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، مجھے اللہ کے سامنے اس کام کا جواب دینا پڑے گا، مجھے کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے اگر سوال کر لیا گیا کہ یہ کیوں کیا تو اس کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے پھر میں اس کام سے رک جاؤں، میں دوسروں پر ظلم کرنے سے رک جاؤں، میں زیادتی کرنے سے رک جاؤں، میں یہ نہ دیکھوں کہ کوئی کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی تو میں اس وقت کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے اس بات کا یقین ہو کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اس لیے تب جا کر عمل کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کس کا جی؟ استوا، کسی چیز کے اوپر غالب آ جانا، کسی چیز کے اوپر چھا جانا، ان سارے معنوں میں استعمال